صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک دعویٰ سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی رہنماؤں نے ان سے بمباری بند کرنے کو کہا۔ فاکس نیوز سے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے بتایا ہے کہ ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست بات بھی کی ہے، بولے ہیں کہ ایران پر مزید حملوں کا آپشن کھلا ہے، تو تہران نے ڈیل نہ کی تو بمباری سے ان کا حال برا کر دیں گے۔ یہ صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا۔ یہ بھی واضح انہوں نے کیا ہے کہ ایران پر تازہ حملوں میں اسرائیل شامل نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے بیسکلی یہ حملے کس حوالے سے کیے گئے ہیں یہ انہوں نے کلیئر کر دیا یہاں پر اسرائیل کو سائٹ پر رکھ کر۔ دوسری جانب سینئر ایرانی عہدیدار نے امریکی صدر کے دعوے جھوٹ قرار دے رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اور ٹرمپ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ امریکی صدر کا بیان جنگ سے بچنے کی ایک کوشش ہے، اور اس سے پہلے امریکی صدر کی زیر صدارت جو سچویشن روم ہے اس میں اہم اجلاس ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کابینہ اراکین سے ملاقاتیں بھی کی۔ امریکی میڈیا نے بھی اس حوالے سے یہ رپورٹ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے مایوسی میں ایران پر حملے کا حکم دیا، اور واشنگٹن حملوں کے ذریعے ایران پر معاملے کے لیے دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ پریشر ٹیکٹکس تو یہ ہوتے ہیں ظاہر ہے دونوں فریق کی جانب سے، لیکن پھر معاملات وہیں آ کر ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اسٹینڈ اسٹل سچویشن ہوتی ہے ان حملوں کی وجہ سے۔ کیونکہ دیکھیں اب امریکی حملوں کا جواب بھی تو پھر دیا گیا نا، وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے خطے میں امریکی اہداف کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ ترجمان خاتم الانبیاء بریگیڈ کا امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے، اور بحرین میں امریکی ایئر بیس 5th فلیٹ پر بھی ڈرونز داغے گئے ہیں۔ عراقی شہر البیل کی بات کریں جہاں بھی امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی اعلیٰ فوجی کمان کے مطابق آبِ ہرمز کو تمام جہازوں کی جو آمد و رفت ہے اس کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ بالکل، تو یہ ہم شروع سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی حملے کیے جاتے ہیں پھر جوابی وار بھی کیا جاتا ہے۔ جو بھی جہاز گزرنے کی کوشش کرے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا، یہ ایرانی دعویٰ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آبِ ہرمز کی بندش کے حکم میں آئل ٹینکرز اور تجارتی جہاز بھی شامل ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کام نے ایرانی فوج کے دعوے کی تردید کی ہے، کہا ہے کہ آبِ ہرمز میں کسی امریکی جنگی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ بحری گزرگاہ میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت رات بھر جاری رہی۔ یہ وہ موقف ہے جو ان کی جانب سے دیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ایک مین سپلائی چین افیکٹ ہوتی ہے، سب کی نگاہیں یہی ہوتی ہے کہ یہ بلاکڈ نہ ہو ایٹ لیسٹ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جو ایک بہت پریڈکٹیبل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آئل پرائسز پہ آتا ہے۔ بالکل، امریکہ اور ایران کے حملوں اور آبِ ہرمز میں جو کشیدگی مزید بڑھنے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ ایک بار پھر ان میں اضافہ ہو گیا ہے، اور روزانہ جو ریسنٹ سٹیٹس ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ امریکی کروڈ آئل کی بات کریں 1.67% امریکی کروڈ آئل کی ہم بات کریں مہنگا ہونے کے بعد اب جو ریسنٹ کے سٹیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ $91.53 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ برطانوی کروڈ آئل کے بھی آپ کو سٹیٹس پہنچا دیتے ہیں، اس کے دام بھی 1.37% سے بڑھ کر $94.38 فی بیرل تک جا پہنچے ہیں، جو کہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی یقینی طور پر ویسے تو اس جنگ کی قیمت بہت سارے لوگ ہی ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ جو آئل پرائزز ہیں اس کا مارکیٹ پہ ڈائریکٹ امپیکٹ ظاہری بات ہے جب جنگیں لگتی ہیں تو پھر معیشت بھی اس پر بھی امپیکٹ پڑتا ہے، اور پھر بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے۔ اس سے پہلے امریکی وزیر جنگ نے ایران پر بڑے حملوں کا اعلان کیا تھا۔ یہ آپ کو ایک نئی خبر بتا رہے ہیں، دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے بندرگاہوں کے گرد ہمارا مضبوط محاصرہ جاری ہے، آبِ ہرمز میں آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کو تحفظ فراہم کریں گے۔ امریکی وزیر جنگ نے دو ٹوک کہا ہے کہ ایران ہماری تجویز قبول کرے اور کشیدگی میں مزید اضافے سے گریز کرے۔ بالکل، یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے، کیونکہ اب جو پیٹ ہیگسیت کا یہ موقف ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ذرا سنتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا ایگزیکٹلی بات کرتے ہوئے۔